السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 137 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات یہ ہوئی کہ مشرک لوگ اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنے جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے دو حصے مقرر کرتے ہیں۔ ایک حصے کو وہ کہتے ہیں اپنے خیال کے مطابق کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور ایک حصے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شرکاء، ہمارے خداؤں کا، ہمارے دیوتاؤں کا، ہمارے ولیوں کا حصہ ہے۔ تو یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو ان کے ولی ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ ان کے نام کا حصہ نکالیں گے تو یہ جو ان کے اولیاء ہیں یا ولی ہیں جو مر چکے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ سے ان کی بخشش کروائیں گے، ان کے جو بگڑے کام ہیں وہ بنوائیں گے، ان کی منتیں مرادیں پوری کروائیں گے، تو اس لیے یہ پھر ان کے نام کا حصہ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ چیز واضح کر دی گئی کہ تمہارے یہ دونوں حصے ہی ہمارے لحاظ سے بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، کیونکہ جو حصہ تم اللہ کے نام کا نکالتے ہو وہ بھی انہی کو دے دیتے ہو جو مذہبی تمہارے پیشوا ہوتے ہیں، اور جو تمہارے بزرگوں کے نام کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی تم انہی کو دے دیتے ہو، تو یہ دونوں حصے انہی کو جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں پہنچتا۔ تو اس لیکچر میں ہم نے واضح کیا تھا کہ اللہ کا حصہ، اللہ کی کوئی چیز، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی۔ جب اللہ کہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری زمین میرے سارے بندوں کی ہے، چند لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، سارے بندوں کے لیے۔ جب وہ کہتا ہے میرا گھر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ گھر ہے، تمام انسانوں کے لیے امن کی جگہ ہے، اکٹھے ہونے کا مرکز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کوئی چیز کا مطلب ہے اللہ کے بندوں کی، سارے بندوں کی، چند لوگوں کی، مخصوص لوگوں کی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ دونوں حصے، اللہ کے نام کا بھی اور ان کے اولیاء کے نام کا بھی، وہ دونوں انہی کو ملتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ اللہ کے پاس تب پہنچتا کہ یہ لوگ ضرورت مندوں کو دیتے، اللہ کے جو ضرورت مند لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کو دیتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا کرتے، خیرات کے طور پر نہیں دینا۔ یاد رکھیں قرآن کے اندر وہ والی جو مذہبی خیرات ہے جس کو انگلش میں چیریٹی بولتے ہیں، یہ نہیں ہے، ایز اے رائٹ دینا ہوتا ہے، ایز اے رائٹ۔ جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں کوئی کسی ضرورت مند کو دیتا ہے تو وہ خیرات سمجھ کے نہیں، ایز اے رائٹ دیتی ہے اسٹیٹ، ایز اے رائٹ اسٹیٹ دیتی۔ یہاں پر یہ جو عشر زکوٰۃ کا محکمہ ہے نا، وہ لوگوں کو بھکاری بنا کر دیتا ہے، ایز اے رائٹ نہیں دیتا۔ یہ حال ہے مسلموں کا، جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مسلم ہیں، ہم بڑے مومن ہیں، اور کفار کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ کفار ایز اے رائٹ دے رہے ہیں اپنی پبلک کو، عوام کو، جس سے ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ اور ان کا جو عشر زکوٰۃ کا جو محکمہ ہے، جو چند ٹکے لوگوں کو دیتا ہے، رلا کے، منتیں کروا کے، اور اس میں سے بھی وہ کھا جاتا ہے، زیادہ تر تھوڑا دیتا ہے، اور ان کو بھکاری سمجھ کر دیتا ہے، ان کی عزت نفس کو ختم کر کے دیتا ہے، یہ اور بڑا جرم ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نام کا دینا ہے تو اس سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے نہ دو، یہ قرآن کے اندر ہے، اس سے بہتر ہے نہ دو۔ اگر کسی کو ذلیل کر کے دینا ہے، ایز اے رائٹ نہیں دینا، بھکاری سمجھ کر دینا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے نہ دو۔ کسی کو دے کر اس کی دل آزاری کرنی ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ دو۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، لیکن ہماری نظر تو قرآن پہ ہے ہی نہیں، ہماری نظر تو مذہبی کتابوں کے اوپر ہے، جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو دولت مند لوگ ہیں وہ اپنی دولت خرچ کر کے جنت لے سکتے ہیں، تو پھر غریب کیسے جنت لیں گے؟ جو دولت مند ہے، جس نے حرام سے دولت کمائی ہے، بھلے وہ حلال سے بھی کمائی ہو،
وہ تو اس دولت کے بلبوتے کے اوپر جنت لے لے گا نا، اپنے گناہ بھی معاف کروا لے گا۔ ایک دولت مند شخص 20 لاکھ کا حج کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے گناہ معاف کروا لے گا، لیکن ایک غریب شخص وہ 20 لاکھ کا حج نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس 20 لاکھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو اپنی بچی کی شادی کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے 7-8 لاکھ کا عمرہ کرے گا، کہاں سے 20 لاکھ کا حج کرے گا؟ وہ تو نہیں کر سکتا، تو وہ پھر خدا کو بھی خوشی نہیں کر سکتا۔ ان کے عقیدے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے نا، جتنی بھی دولت ہے مالداروں کے پاس، وہ دولت خرچ کریں گے، یعنی اپنی دولت میں سے چند ٹکے نکالیں گے زکوٰۃ کے، یا جو انہوں نے 2.5% بنائی، قرآن میں نہیں ہے یہ 2.5% بنائی اہل سنت نے، اور شیعوں نے بنائی وہ خمس، 5واں حصہ، وہ بنتا ہے 20%، وہ بھی نہیں دیتے۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی وہ اہل تشیع کا سرٹیفکیٹ لگاتا ہے، بینک میں اس کی زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی جائے تو وہ کون سی زکوٰۃ، وہ والی زکوٰۃ ہے جو قرآن نے بتائی؟ زکوٰۃ تو نشو نما ہوتی ہے نا، لوگوں کی نشو نما کے لیے، وہ تو ہو ہی نہیں رہی۔ وہ 2.5% ہو یا وہ خمس ہو، 5واں حصہ اہل تشیع کا کوئی بھی ہو، قرآن میں دونوں نہیں ہیں۔ جو زکوٰۃ کے اندر، زکوٰۃ کا معنی نشو نما ہے، تو یہ لوگوں کی نشو نما کے لیے دینی چاہیے نا، تو وہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نشو نما کا، اس کو بنا دیا بھکاریوں کے لیے، اور پھر بھکاری بنا کر بھکاریوں جیسا یعنی ان کے ساتھ رویہ اختیار کر کے ان کو ذلیل کر کے دیتے ہیں۔ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر ایسے دینا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے نہ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں قرآن کی، یہ وہ مقام ہے انسانیت کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر واضح کیا ہے، دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ جو خیرات کا نظام ہے، لوگوں کی عزت نفس کو ختم کرنے کا، خیرات کا لفظ قرآن میں خیر کا لفظ ہے، لیکن خیر بھی تو دیکھیں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ اچھے کام جس میں انسانوں کو اختیار ملے، قوت ملے، طاقت ملے۔ یہ جو خیر کے کام کرتے ہیں جس کو یہ خیرات بولتے ہیں، اس سے تو معاشرہ اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح کسی کو بھیک دی، وہ بھیک لینے والا شام کو پھر بھیک کے لیے تیار ہے، اس کے پاس شام کی روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں شام کو، یعنی اس کو اس سرکل میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک وقت کے لیے بھیک مانگے، اگلے وقت کے لیے پھر بھیک مانگے۔ اور یہ جو جن کے پاس سرپلس منی ہے، جن کے پاس دولت ہے، وہ اس میں سے چند ٹکے نکال کے اس کے اوپر احسان کر کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کو چند ٹکڑے دے دیں، چند وہ ٹکے دے دیں، جس سے اس کا ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے وہ کھا لے، بس اگلے کے لیے پھر وہ محتاج رہے۔ یہ نظام اس لیے بنایا گیا کہ یہ جو غریب ہیں یہ ان کے مستقل محتاج رہیں، اور جو امیر ہیں وہ ان کو کچھ چند ٹکے دے کے، 2 روٹی کے ٹکڑے دے کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اونچا کرتے رہیں، اپنے آپ کو بخشواتے رہیں، جنت لیتے رہیں۔ یہ مذہب کا نظام ہے، قرآن کا نظام نہیں ہے، اور یہ شرک ہے۔ لیکن کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ جو نظام قرآن کا ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، وہ ایز اے رائٹ دے رہی ہے، اس ریاست ایز اے رائٹ دے رہی ہے۔ یہاں پر عشر زکوٰۃ کا محکمہ وہ جو چند ٹکے دیتا ہے، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر کے، رلا کے، ان کو بے عزت کر کے، ذلیل و خوار کر کے دیتا ہے، رلا کر دیتا ہے، اور زیادہ تر وہ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ یہ ہے کفر اور شرک کا نظام، جس کو انہوں نے اسلامی نظام بنایا ہوا ہے۔ انسانوں کی ذلت اور حقارت کا نظام ہے یہ، انسانوں کی تذلیل کا نظام ہے یہ، اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ ایک وقت آئے گا جیسے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی حالت نہ بدلی تو پھر یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف، پھر تمہارے یہ جو
سرمایہ، تمہاری حکومتیں، تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا، رہ ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے آج ہی عقل کر لو، سمجھ لو کہ لوگوں کو ان کے رائٹ دو۔ نہیں دو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ خود کھڑے ہو جائیں گے اس رائٹ کو لینے کے لیے، پھر کوئی نظام نہیں بچے گا، پھر تو انتشار ہوگا، پھر تو اس میں تمہاری تباہی ہو جائے گی، تمہاری چودراہٹ، تمہاری حکومت، تمہارا اقتدار، تمہارا سرمایہ، تمہاری جگیرداری، وہ سب تنکوں کی طرح بہہ جائے گی۔ تو ڈرو اس وقت سے کہ جب الناس کھڑے ہو جائیں گے تمہارے خلاف اور تمہاری ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ان حقائق کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں اپنے شرک اور کفر کی روش کے اوپر، اپنے اپنے مسالک کی پیروی میں، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بتائی گئیں کہ یہ جو اللہ کے نام کا حصہ دیتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، جو ان کو دیتے ہیں وہ بھی انہی کو جاتا ہے، ان کے مذہبی پیشواؤں کے پاس، اور جو اللہ کے نام کا ہوتا ہے وہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ضرورت مند جو لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں ملتا، اور یہ پھر لوگ دن بدن پنپ رہے ہوتے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا نظام کفر اور شرک کا اور مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ پورے اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ بلکہ اصل مجرم یہ ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے آیت پہ، سورہ الانعام آیت نمبر 136۔ الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے دیوتاؤں نے، ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کر ڈالنا۔ یہاں پر غور کریں قرآن بات کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح مشرکین کے لیے خوشنما بنا دیا ہے ان کے شرکاء نے، ان کے دیوتاؤں نے، ان کے ولیوں نے، ان کے خداؤں نے ان کی اولاد کو قتل کر ڈالنا۔ یہ جو مشرکین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، مشرکین اور ان کے بزرگ۔ اور یہ جو قتل کر ڈالنا ہے کیا ہے؟ آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے لیردوہم، تاکہ وہ انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ اندازہ لگا لیں آپ، کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ نظام ہے شرک کا، کہ مشرکین کے دلوں میں ایک تو وہ رچ بس گیا ہے، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ جو شرک کا نظام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس حد تک اس کے اندر چلے گئے ہیں، اس میں غرق ہو گئے ہیں اس نظام میں، کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالنے کو بھی وہ برا نہیں سمجھتے۔ یعنی اولاد سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، یعنی یہ ان کے اس حد تک پیروکار بن چکے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ یہ اولاد کو قتل کر ڈالو تو اس کو بھی قتل کر ڈالے، اس حد تک یہ ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ تو اس نظام سے ہے کیا نتیجہ، کیا برآمد ہوگا؟ کہتا ہے تاکہ وہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اب قتل کر ڈالنا فزیکلی بھی قتل کر ڈالنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سب کچھ جو اولاد کو دینا چاہیے وہ ان کو دے آتے ہیں۔ یہ غریب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کچھ مل رہا نہیں مل رہا، وہ اپنے جن کے ساتھ بھی ان کی عقیدت ہوتی ہے، درباروں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ، وہ ان کو دے آتے ہیں۔ اولاد کا حق تھا نا وہ، یہ بھی تو اولاد کا قتل ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب کوئی صرف ایک تو فزیکلی کسی کو قتل کر ڈالنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتا رہا ہوگا ظاہر عرب کے اندر یا کسی بھی دوسرے ملکوں کے اندر، صرف عرب میں ہی تو نہیں، شرک تو کئی جگہ کئی سب ملکوں میں تقریباً ہوتا ہے۔
تو جب دور جاہلیت تھا تو وہ ان کے کہنے کے اوپر اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے. جیسا کہ جو آلٹر ہوتی تھی قربان گاہیں، وہاں پر جیسے جانوروں کو قربان کرتے ہیں ویسے وہ اپنے بچوں کی بھی قربانی دیتے تھے، بلی دیتے تھے. تو یہ اولاد کا قتل ہے، قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ صرف عربوں میں تو نہیں تھا، وہ تو یونان میں بھی تھا جو علم اور حکمت کا ملک تھا، وہ تو وہاں پر بھی تھا، اور بھی دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی تھا. آلٹر بنائی ہوئی تھی قربان گاہیں، وہاں پر جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے اور انسانی بچوں کو بھی ذبح کرتے تھے. عورتوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی. دریا نہیں چلتا تھا تو عورتوں کو ذبح کر کے اس دریا کے پیٹ میں ڈالتے تھے. عقیدہ یہ تھا کہ دریا چل پڑے گا. اگر دریا سوکھ گیا ہے تو اس سوکھے دریا کو رواں کرنے کے لیے خوبصورت دوشیزہ کی قربانی دی جاتی تھی تاکہ دریا کا پانی چل پڑے اور خشک سالی ختم ہو جائے. یہ دور بھی گزرے ہیں جہالت کے. تو اب جو یہ جو جہالت کے دور ہیں وہ اس سے کم تو نہیں ہیں، اس سے نوعیت تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، لیکن جہالت اور شرک تو اس سے بھی کہیں زیادہ منظم ہو چکا ہے. اس دور سے جتنا منظم آج ہے، شرک کا نظام اس دور میں نہیں تھا، آج زیادہ ہے. کیونکہ یہ ایک معیشت بن چکی ہے. یہ دربار، یہ روزے، جو خانقاہیں، یہ ایک پوری معاشی نظام ہے، ان کی معیشت ہے. جیسے جہادیوں کی معیشت جنگ ہے، اسلحہ، ڈالر، خون ریزی، یہ ان کی معیشت ہے. وار اکانومی باقاعدہ ایک معیشت بن چکی ہے. ڈرگ اکانومی باقاعدہ ایک معیشت بن چکی ہے. سیکس اکانومی باقاعدہ ایک معیشت بن چکی ہے. انسانی سمگلنگ ایک معیشت بن چکی ہے. اتنی گھنونی معیشت کے یہ نظام کفر اور شرک کے اس دور میں نہیں تھے جو اب ہے، کیونکہ اس میں مافیا آ چکے ہیں، اس میں بہت بڑے سنڈیکیٹ آ چکے ہیں جنہوں نے پیسے کے بلبوتے کے اوپر اس کو آرگنائز کر دیا ہوا ہے. کوئی ملک نہیں بچا ان جرائم سے. تو یہ چیز قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مشرکین کے لیے خوشنما بنا دیا ہے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کو قتل کر ڈالنا تاکہ وہ انہیں تباہ و برباد کر دے. یہ ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے یہ چیزیں. اب جن کے نام کے اوپر وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو مرے پڑے ہیں، ان میں سے تو بیشتر ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے نام کے اوپر کیا کیا عقیدے گھڑے گئے ہیں. وہ تو بعد کے لوگوں نے گھڑے نا. علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو مشرکانہ عقائد گھڑے ہوئے ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ نے تو نہیں کہے. جب یہ کاروبار بن گیا شرک تو انہوں نے اللہ کو علی بنا دیا. اب جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اختیارات انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو دے دی. مقابلے میں دوسرا فریق آیا، اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی اولیاء کو لے آئے اور ان اولیاء کا سردار بنا دیا علی رضی اللہ عنہ کو کہ ولایت یہاں سے چلی. پھر ایک گروہ آیا، اس نے رسول کو اللہ کے مقابلے میں وہ لے آئے. تو یہ اس طرح سے یہ جو شرک کے نظام ہیں، ان کی جو تنظیم سازی ہے، اور ان کے آگے جو سوشل میڈیا کے ان کے اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے ٹی وی چینلز، ان کے یوٹیوب چینلز، جتنی بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پروموشنز ہو رہی ہیں، پورا جتنا بھی آئی ٹی کا نظام ہے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے تاکہ وہ اور زیادہ ڈیولپ ہوں، اور زیادہ ان کی فنڈنگ ہو، اور زیادہ لوگوں کو مشرک بنائیں، کفر کی دلدل میں دھکیلیں. تو لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ مزین ہو گئی ان کے دلوں کے اندر یہ جو شرک اور کفر کی جو چیزیں ہیں، اور وہ تباہی کر رہے ہیں اپنی بھی اور اپنی نسلوں کی بھی.
خود بھی تباہ ہو رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، خود بھی کفر اور شرک کی دلدل میں دھس رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی دھسا رہے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ قرآن، اس کی تعلیم، اس کا آفاقی پیغام۔ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنی نسل کی تربیت نہیں کریں گے، تو پھر اس کا انجام تو تباہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مہلت کا ایک وقفہ ہے، لیکن یہ ختم ہونا ہے۔ مہلت کا بھی دیکھیں نا، مغلیہ حکومت 350 سال تقریباً رہی ہے، تو 100 سال ہے جو ان کا عروج کا ہے، 100 سال اس کو عروج رہا، 250 سال اس کو گرنے میں لگ گئے، زوال پذیر ہونے میں لگ گئے۔ اتنی مہلت کا وقفہ ہوتا ہے قوموں کے لیے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ قومیں صدیوں میں بنتی ہیں، اور صدیوں میں ہی یکدم آنن فانن نہیں کہ وہ بالکل تہس نہس ہو جائیں، صدیوں میں بنتی ہیں اور ٹوٹتی بھی صدیوں میں ہیں۔ اللہ کا جو گردش کا جو نظام ہے نا، وقت کی گردش کا، وہ اپنی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ جیسے گھنٹوں کی جو سوئی ہے، اس کی موومنٹ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن وہ موو کر رہی ہوتی ہے۔ پودا بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کرسی ڈال کے، چارپائی ڈال کے بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، اینک لگا کے بیٹھ جائیں، پودا بڑھتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کا جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو نظام ہے، اس کی جو کڑیاں ہیں وہ پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ کڑیاں سب کی سب کاز اینڈ ایفیکٹ کی مل جاتی ہیں، پھر تباہی آتی ہے، جس کو قرآن الصاد بولتا ہے۔ وہ اتنی یک لخت اور اچانک ہوتی ہے، تو پھر اس قوم کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ بہادر شاہ ظفر، جب وہ کڑی آئی ہے نا، جب کڑیاں ساری مل گئیں، جب تباہی کا وقت آیا، الصاد آئی، جب انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو پکڑا ہے، تو پھر اس کو مہلت نہیں ملی اپنے آپ کو بچانے کی۔ 250 سال، 2.25 صدیاں مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے ہوش نہیں کی، عقل نہیں کی، سنبھلے نہیں۔ لیکن پھر جب کڑیاں مل گئیں کاز اینڈ ایفیکٹ کی، الصاد آ گئی، پھر ان کو مہلت نہیں ملی۔ ہر قوم کے ساتھ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہے اللہ کی سنت۔ ہم نے انگلیاں چاٹنے کو سنت بنا لیا، ہم نے یہ بین پہننے کو، بین بھی کیا، وہ مغزی سی، اس کو سنت بنا لیا۔ یہ کف نہیں ہونے چاہیے، یہ گول وہ ہونا چاہیے، اس کا وہ سنت ہو گئی۔ یوں ٹوپی ہونی چاہیے، یوں رومال ہونا چاہیے، یوں داڑھی ہونی چاہیے، یوں مونچھیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، منڈی ہونی چاہیے یا بڑی ہونی چاہیے، یہ ایسے شلوار کے ٹخنے اوپر ہونے چاہیے۔ ان چیزوں کو ہم نے بنا لیا سنت۔ یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت اس کا قانون ہوتا ہے جو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، دیتا ہے وہ۔ لیکن اب جس انسان کی زندگی 70 سال 80 سال کی ہے، اس کو آپ صدیوں سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ تو 70 80 سال کا یا 50 سال کا بندہ، وہ تو کہے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ مر جاتا ہے اسی نظام کی بھیڑ چڑھ کے، مر جاتا ہے وہ۔ بعد میں 200-250 سال کے بعد جب وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، تو اس نے کہاں پہ آ کے اس کو دیکھنا ہے کہ میرے بعد کیا ہوا؟ وہ تو چلا گیا اس دنیا سے۔ ہر شخص یہی کہہ رہا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا۔ تو وہ نتیجہ مرتب ہونے کی رفتار سیکنڈ کے حساب سے نہیں ہوتی کہ یوں آپ نے کوئی غلط کام کیا اور ایسے ہی اس کا نتیجہ برآمد ہو جائے۔ یہ فزیکل لاز میں ہوتا ہے، فزیکل لاز میں، کہ زہر کھائی فوراً وہ انتڑیاں کاٹ دے گی۔ وہ اس میں بھی مہلت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ وہ جب تک معدے میں پوری طرح سے حل نہیں ہوئی، تو اس سے پہلے چلے جائیں، وہ زہر نکال دے تو بچت ہو جائے گی۔ وہ اس میں بھی مہلت کا ایک وقفہ ہوتا ہے۔ لیکن جو فزیکل لاز ہوتے ہیں، ان کا ایفیکٹ فوراً ہوتا ہے۔
یہ جو انسانی معاملات ہیں نا، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ صدیوں پر محیط ہوتے ہیں. صدیوں میں قومیں بنتی ہیں، صدیوں میں ہی قومیں تباہ ہوتی ہیں. بیچ میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، وہ بھی صدیوں کا ہوتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی غلط فہمی ہے. سمجھیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اس کا قانون مکافات کیا ہے، اور اس کے قانون مکافات کی روح سے مہلت کا وقفہ کیا چیز ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ تو کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی نظام ہے، اس کے جو شرک اور کفر کے نظام، اس کے جو پیشوا ہیں، اس کے جو امام ہیں، کفر ائمۃ الکفر قرآن کا لفظ ہے. ان کے جو کفر کے جو ائمہ ہیں، ان کے جو شرک کے جو ائمہ ہیں، یہ ان کو اس حد تک ان چیزوں کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا، کہ یہ اپنی اولادوں، اپنی نسلوں تک کو یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ فزیکلی قتل اس طرح لے کے یا کوئی لے کے قتل کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. صرف یہی اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کی گردن کاٹ لو تو یہ قتل ہو جائے گا. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں تو استحصال بھی آ جاتا ہے. جو آپ کسی مجبور انسان کا استحصال کرتے ہیں وہ بھی اسی قتل میں آتا ہے. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو بھی خلط ملط کر کے ان پر مشتبہ کرنے. ایک تو یہ ہے کہ اس غلط نظام سے ان کی نسلوں کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے دین کو بھی خلط ملط کر کے ان پر مشتبہ کر دیں. یہ خلط ملط ہوتا ہے مکس اپ کرنا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. مذہبی پیشوا یہی تو کرتے ہیں. قرآن و سننا، قرآن و سننا، سب سے بڑا یہ دھوکہ ہے. یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، تو اکیلا قرآن نہیں، اکیلا اللہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی چیز ملائیں گے. اللہ اور رسول اپنا بنایا ہوا، وہ رسول نہیں جو قرآن نے بتایا ہے، کیونکہ وہ اس رسول نے تو اس کتاب سے ہٹ کے کوئی کام ہی نہیں کیا. تو انہوں نے اپنا ایک اللہ بنایا ہوا، اپنا ایک رسول بنایا ہوا، اور اپنا ہی ایک ان کے ذہن میں قرآن کی کوئی تعبیر ہے، کوئی تشریح اور تفسیر ہے جو قرآن سے بالکل اس کے متضاد ہے، اس کے برعکس ہے. تو یہ جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، جو ان کو شرک کے اوپر لگاتے ہیں، وہ حق اور باطل کو مکس اپ کر کے دین کو مشتبہ بن کر بڑا خوبصورت بنا کر ان کو پیش کرتے ہیں. اب یہ لو جی، یہ ہے جی مسلک، یہ ہے عقیدہ. اس سے ہٹیں گے تو تمہارے لیے تباہی آئے گی. اللہ ناراض ہو جائے گا، بزرگان دین ناراض ہو جائیں گے، تم مصیبتوں میں گر جاؤ گے. یہ لو، ان عقائد کو اختیار کرو. یہ جو کفر شرک کا نظام ہے، یہ جو اتنا خوبصورت یہ جو نظام ہے، یہ جو اتنا اچھا نظام ہے جو تمہیں بخشوا دے گا، تمہاری مرادیں پوری کرائے گا، اس کو اختیار کرو. تو اس طرح کی وہ اٹریکشن دے کے، وہ حق اور باطل کو ملا کے، وہ جو شرک کا نظام ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور یہ ایک مشتبہ چیز ہوتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، ان کے اوپر جو اللہ کا دین ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے. ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی کہ اللہ کا دین کیا ہے. پھر وہ قرآن کی جب آیات کی تفسیریں اپنی روایتوں کی روح سے کریں گے، اپنی فقہ روایتوں کی روح سے بنائیں گے، تو دین تو مشتبہ ہو گیا نا. عام بندے کو کیسے سمجھ آئے گی پھر کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ وہ تو قرآن کے پاس ہی نہیں جاتا. وہ تو اپنے مذہبی پیشواؤں کی وہ تقریر سن کے یا ان کی محفل میں بیٹھ کے سمجھتا ہے کہ مجھے دین سمجھ آ گیا ہے. وہ دین نہیں ہوتا. وہ ان کے مسالک اور ان کے عقائد ہوتے ہیں، جن میں ان عقائد کو خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ 1 لاکھ کلمہ پڑھ لو، پیشگی جنت مل جائے گی. ہے یہ چیز ایسے ہی ہو رہا ہے. اور پڑھ رہے ہیں لوگ مرنے سے پہلے 1 لاکھ کلمہ. مردہ، وہ شخص فوت ہو گیا، مردہ ہو گیا، یہ قرآن پڑھ کے اس کو بخشوا رہے ہیں. بیٹھے ایک دوسرے کو ملک کر رہے ہیں ثواب. میں نے اتنے قرآن پڑھا، یہ مولوی صاحب میں آپ کی ملک کیا. آگے مولوی صاحب کہتا ہے جی میں نے اس مردے کی ملک کیا. مذاق ہو رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، اس سے قرآن کا یا اللہ کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو خود مذاق بنا رہے ہیں، خود تباہ کر رہے ہیں۔ تو مشتبہ کر دیا دین ان کے مذہبی پیشواؤں نے، جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا الہ بنایا ہوا۔ جب آپ کسی سے دین پوچھیں گے تو اس کو خدائی سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ الہن کے لفظ انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا جن کی دل سے اطاعت کی جائے۔ تو یہی تو الہ ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اربابم من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں قرآن کے اندر کہ تم نے ان کو اللہ اربابم من دون اللہ بنا لیا ہے، اپنے خدا بنا لیا ہے۔ ان کی باتیں مان رہے ہو، ان کی فقہوں کے اوپر چل رہے ہو، ان کے مسالک کے اوپر چل رہے ہو، ان کے کفری اور شرکیہ نظام کے اوپر چل رہے ہو، اور تم نے ان کو خدا بنا لیا ہوا ہے۔ یہی ہے ان کو خدا بنانا۔ بتوں کو ذہن سے نکال دیں۔ بتوں کی کہانی وہ بہت پرانی ہو گئی۔ یہ تو مردہ انسانوں کو خدا کے مقابلے میں لے کے آ گئے، اور کائنات کا نظام ان کو دیا ہوا ہے جن کو اپنی خبر نہیں ہے، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری منتیں مرادیں پوری کریں گے۔ یہاں تک ان کی حالت ہوگی، ذہنی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہے، کہتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ یعنی اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی کتاب دے دی ہوئی ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر بھی دے دی ہے، تو اس کے باوجود اگر لوگ صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے تو اللہ جبر سے تو ان کو صحیح راستے پر نہیں لائے گا کہ یہ شرک اور کفر کے نظام پر چلنا چاہیں اور اللہ ان کا بازو پکڑ کے ان کو گھسیٹ کے حق کے راستے کے اوپر لائے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جب اس نے عقل و فکر کی صلاحیت دی ہے، جب اس نے اپنی گائیڈنس اپنی کتاب کے اندر دی ہے، تو جو لوگ اس کے اوپر نہیں چل رہے، اپنی عقل و فکر کو استعمال نہیں کر رہے، اینالائز نہیں کر رہے، صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر رہے، تو وہ جبر سے ان کو صحیح راستے پہ نہیں لائے گا۔ اس لیے جب یہ اللہ کا قانون ہے تو پھر کہ جبر نہیں کرے گا۔ وہ جس نے ہدایت لینی ہے وہ خود لے، اپنی عقل و فکر کو استعمال کرے اور کتاب اللہ کو سامنے رکھے، اور اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، گمراہی میں مبتلا رہے، اللہ کو پھر کوئی سروکار نہیں اس سے۔ اس لیے رسول سے آگے کہا گیا کیا؟ ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ میں ایک قیامت ہے۔ کیا یہ رہا کہ فذرہم، لہذا اے رسول انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے۔ ایک لفظ ہے، دیکھیں، کوئی لمبی چوڑی کوئی دلیل وضاحت قرآن پیش نہیں کرتا۔ ان کی یہ کیفیت بتا کر ایک لفظ میں قرآن نے بات ہی ختم کر دی۔ کہتا ہے کہ فذرہم، اے رسول تو انہیں چھوڑ دے، ان کے حال پر چھوڑ دے، یہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ اور آیت کا اختتام کیا یہ رہا ہے کہ وما یفترون، اور جو جھوٹ گھڑتے ہیں انہیں گھڑنے دے۔ اندازہ لگا رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں ان کو گھڑنے دے۔ یہ صورتحال مشرک لوگوں کی بتائی گئی ہے، اور وہ مشرک لوگ، آپ یہ نہ سمجھیں، میں نے آخر میں پھر آپ کے اوپر یہ وضاحت کرنی ہے کہ وہ جو آپ سمجھیں کہ بتوں کے پجاریوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ گزر گئے۔ یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو جو پکار رہے ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ کو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ اور شہنشاہ ولایت، اور پھر وہ اس سے منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں، آگے وہ سارے ولایت کے اور تصوف کے وہ سلسلے چلائے ہوئے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ ہے نہیں، اور ان کے اوپر یہ سارا خانقاہی نظام، یہ سارا شرک، یہ ان بتوں سے کہیں بڑا نظام ہے۔ یہ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔